جی میرا سوال یہ ہے کہ سچے دھرم کی صحیح پہچان کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی سچا دھرم ہر انسان کے اندر ہے، تمہارے اندر ہے۔ جس مالک نے ہر انسان کو بنایا ہے، انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے بناوٹ میں، تو لہٰذا اس رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچانے کا اور پوری طرح سچ پر چلانے کا طریقہ یہ ایشور کا، اللہ کا سچا دھرم ہے۔ اس رچنا کے آدھار پر سنسار کے سچے مالک نے جو قرآن مجید میں فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور ایشور اللہ کے آدیشوں پر چل کر دکھایا اور اس کو راضی کر کے دکھایا۔ بھائی جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان کی خوشامد کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پوری سنیں، سچائی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیون موت کی طرف جا رہا ہے، دنیا میں ہر انسان جیون کا سمے لے کے آیا ہے اور سمے بتا کر امتحان دے کر جانا ہے۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ تو لہٰذا ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی ہی جلدی آپ سچائی کو سمجھ پائیں۔ اب ہم سمجھیں کہ سنسار کے سچے مالک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورہ شمس میں 11 قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے کہ مرنے کے بعد وہی کامیاب ہوگا جو اس قرآن کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لے گا اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے، پاک کر کے مر کے آئے گا، وہی کامیاب ہو پائے گا۔ مالک سب کا ایک ہے، اس کا حکم بھی سب کے لیے ایک ہی ہے اور وہ قرآن کے اندر ہے، اس کی رچنا کے آدھار پر۔ اب جو اس قرآن سے ہٹ کر اور اپنی منمانی سے جیون جیے گا، وہ اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے۔ سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ دے کر پھر لے کر آزماتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ ایشور کا ہے، لہٰذا اب وہ امتحان لے رہا ہے کہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے میرے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کر دے۔ اسی کا نام اسلام ہے اور میرا آگیاکاری بن جا ہے، اسی کا نام مسلم ہے، اور اسلام کے راستے پہ چلتا ہوا اللہ کی محبت کو حاصل کر لے۔ یہ دنیا ساری دھوکہ ہے، سارا جہان جھوٹ ہے، اللہ سچ ہے، تو لہٰذا اللہ کو حاصل کر لے، اللہ کو پالے۔ یہ ہر انسان کے جیون کا مقصد ہے۔ ہر انسان کو یہ جیون ملا ہی اس لیے ہے کہ یہ دنیا جو ہے ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، اور جب چاہے گا ہمیں موت دے کے اٹھا لے گا۔ تو اس سچ پر جمیں، جھوٹ پر نہ چلیں۔ جھوٹ یہ ہے کہ دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جینا، یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، وہ مالک ہے، لہٰذا مجھے کبھی بھی دنیا سے بلا سکتا ہے، موت دے کر اٹھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس سچ کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہے اور پھر بھی جھوٹ پر چلتا رہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دنیا کی دوڑ لگاتا رہے، جرم جاستی کرتا رہے اور جیون کے سمے کو برباد کر کے مر کر نرک کی آگ میں چلا جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے دو ہی راستے بنائے ہیں رچنا میں، سچ بول یا جھوٹ بول، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ جیون کا سمے دے دیا ہے، امتحان لیا ہے، ان دو راستوں کے دو انجام بتا دیے ہیں موت کے بعد۔ سچ کا انجام جنت ہے، جھوٹ کا انجام جہنم ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہ دنیا ساری دھوکہ ہے، سب جھوٹ ہیں، بہن بھائی سب جھوٹ، یہاں تک کہ بیوی بچے بھی سب جھوٹ، یہ موت پر چھوٹ جائیں گے اس لیے ہے جھوٹ۔ تو لہٰذا اللہ سچ ہے، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، مر کے ہمیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، وہ کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ تو اللہ سچ ہے، دنیا ساری جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ کو اپنے اندر سے نکال، پھر آخری جھوٹ بچتا ہے انسان کے اندر کا اپنا گھمنڈ، اپنا اہنکار، اپنی مروڑ۔ اس جھوٹے گھمنڈ کو ختم کر، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے سامنے سر جھکا دے، دل تیرا جھک جائے، ماتھا تیرا جھک جائے، اللہ کے سامنے بچ جائے، اللہ کو تو راضی کر لے ہیں، اللہ کو تو پالے۔ اللہ سچ ہے، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ میرے بندے، سارا جہان بنایا میں نے تیرے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے، تو لہٰذا یہ دنیا ساری دھوکہ ہے، اس دنیا کے چکر میں نہ آ۔ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تو میری محبت حاصل کر۔ جو انسان اس جیون کے مقصد کو پہچان لے اور دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے دنیا کے بنانے والے ایک اکیلے اللہ کو پسند کرے اور سب سے زیادہ محبت اس سے کرے، سب سے زیادہ قدر اس کی کرے، سب سے زیادہ عظمت اس کی کرے، سب سے زیادہ احترام اس کا کرے، سب سے زیادہ عزت اس کی کرے، دنیا کی گندی محبت اسی دنیا میں
ہاں اسی دنیا میں اپنے دل سے نکالے، اللہ نکالے گا جب انسان نیت کرے گا اللہ کو پانے کی. ہیں دنیا کی گندی محبت چاہے کسی کی بھی ہو، زمین کی، جائیداد کی، مال کی، دولت کی، پیسے کی، بھائی بہن کی، بیوی بچوں کی، سب کی پوری دنیا موت پر چھوٹے گی بھائی. پوری دنیا کی محبت گندی دل سے نکل جائے اور اللہ کی محبت دل میں آ جائے، پوتر محبت. اسی لیے اس نے پیدا کیا ہے. اور اس پوزیشن میں ہم دنیا سے جائیں. اس دنیا سے جو انسان اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے موت کے بعد کی دنیا میں قدم رکھے گا، ہاں اللہ کا بن کے مرے گا، اللہ کی محبت لے کے مرے گا. اس دنیا کی محبت یہیں چھوڑ دے گا، اللہ کی محبت لے کے مرے گا، اللہ کی طرف جائے گا. میرے بھائیوں وہی جنت میں جائے گا، وہی سورگ کے انعام کا حقدار بن جائے گا. سب کو جیون کا سمے ملا ہے اور اسی لیے ملا ہے. اب دیکھنا یہ ہے عقل کا صحیح استعمال کون کرتا ہے. اللہ نے سب کو عقل دی ہے. کون جیون کے مقصد کو صحیح پہچانتا ہے. یہ دنیا اللہ کی طرف سے پیپر لینے کی دنیا ہے، پریکشا لینے کی دنیا ہے، ٹیسٹ امتحان لینے کی دنیا ہے، اور موت کے بعد بدلہ دینے کی دنیا ہے. موت کے بعد بدلے کی دنیا آئے گی. اس زندگی کے کرموں کا بدلہ وہاں دیا جائے گا. تو اصل تو وہ دنیا ہے. یہ تو امتحان ہے، یہاں جھوٹے کو سچا بنا دو، سچے کو جھوٹا بنا دو. موت کے بعد بدلے کی دنیا میں ہاں سب کی پول کھل جائے گی، کس نے کیا کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہر کھلی چھپی چیز کو جانتا ہے، سب کے دلوں کا حال جانتا ہے. سب کی زندگیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں، آسمان میں کمپیوٹر چل رہا ہے. اس دنیا میں جو سب سے بڑا بے ایمان ہے وہ یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ایماندار کہتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں سب دیکھ رہا ہوں، میں دلوں کا حال جانتا ہوں. زندگیاں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، ایک ایک کرم دکھایا جائے گا اور پھر بدلہ دیا جائے گا. میرے بھائیوں اللہ نے انسان کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے، اس کو فری ول دیا ہے، اس کو چھوٹ دی ہے، سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل. ہاں اب اگر یہ اپنی مرضی سے اللہ سے ڈر کر خود اپنی مرضی سے اپنی زندگی، بگڑی ہوئی زندگی سدھارے گا، اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکموں پہ چلے گا اپنی مرضی سے، تو میرے بھائیوں اس کو ایمان ملے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. ہاں اور جو سدھارنا نہیں چاہے گا تم اسے گناہ بتاؤ گے تو وہ لڑے گا، سدھارے گا ہی نہیں وہ، ہے نا. جو اپنی مرضی سے خود ڈرے گا اللہ سے کہ میں اپنی زندگی سدھاروں، اللہ کو راضی کروں، وہی اسی کو ہدایت ملے گی. یہ قانون ہے اللہ کا بھائی، یاد رکھیں کہ میں اپنی زندگی سدھاروں، اللہ کو راضی کروں، اللہ کی مرضی کیا اس کو سمجھوں. ہیں ہاں جب اللہ کی مرضی سمجھے گا اپنی مرضی سے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنی محبت دے گا اگر یہ چاہے گا. یہ اللہ کا قانون ہے بھائی. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے گا، کسی کو سچا راستہ نہیں دکھائے گا. آج ہم لوگوں میں کہتے پھر رہے ہیں بھائی اللہ کی مرضی پہ آ جائے، زندگی دھوکہ ہے، کبھی بھی مر سکتے ہیں. دیکھو کتنے مر رہے ہیں دنیا میں روز، اس دنیا میں کتنے مرتے رہتے ہیں روز. غور کرو بھائی، کوئی سدھرنے کو تیار نہیں. تو وجہ یہی ہے کہ جو سدھرنے کو تیار نہ ہو، جو چاہتا ہی نہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کروں، وہ کیا اللہ کی بات سنے گا اور کیا سمجھے گا. وہ تو علم کا مقابلہ جہالت سے کرے گا، گیان کا مقابلہ اگیان سے کرے گا، جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا. ہاں وہ سنے گا جو اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی کو سدھارنے کی محنت کرے گا، ارادہ کرے گا، اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اللہ کو راضی کرنا چاہے گا. اللہ اسی کو اپنی طرف بلائے گا اور اسی کو اپنی راہ دکھائے گا. اللہ نے صاف صاف فرما دیا قرآن مجید میں کہ تم میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر برائی سے لوگوں کو روکتے رہو، سچائی کا حکم دیتے رہو. تم اس قرآن مجید سے لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہو. جو خوف رکھتا ہے، جو ڈرے گا بن دیکھے اللہ سے کہ میرا کوئی مالک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اوپر سے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو ڈرے گا بن دیکھے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا، سمجھے گا بات کو، ہے نا، جو اپنی زندگی سدھارنا چاہے گا. اور جو نہیں ڈرے گا، بے خوف ہو کر وہ اپنی منمانی سے جیون جی رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہی نہیں چاہتا، اللہ کا ناشکرا ہے، ناقدرہ ہے، انکار کر رہا ہے مالک کا. یہی چھانٹنے کے لیے دنیا بنائی ہے اللہ نے کہ کون میرا شکر ادا کرتا ہے، احسان مانتا ہے، اور کون ناشکری کرتا ہے. سب کا مالک وہی ہے، سب کو جیون کا سمے دیا ہے اس نے. جو بے خوف ڈرے گا نہیں اللہ سے، بے خوف بدبخت اللہ کی اچھی باتوں سے کترائے گا اور جھگڑا کرے گا، علم کا مقابلہ جہالت سے کرے گا، کترائے گا، جو بڑی تیز بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. میرے بھائیوں قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ سب کچھ تو اللہ کا استعمال کر رہا ہے اس دنیا میں، اور اللہ ہی کی بات پہ نہ آیا، اللہ ہی کو راضی نہ کیا، جس مقصد سے پیدا کیا اس کو پورا نہ کیا، جھوٹ پر چلتا رہا. زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، پھر بھی دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر جھوٹ پر چلتا رہا. اللہ کا انکار کر دیا، میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے. ہاں اور جھوٹ پر چلتا رہا
اور فساد پھیلاتا رہا اور اللہ کو راضی نہ کیا، جس مقصد سے پیدا کیا اس کو پورا نہ کیا، تو میرے بھائیوں پھر اللہ تعالیٰ اسے نرک کی آگ میں سجا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کوئی اجنبی دھرم نہیں ہے، اسلام وہ دھرم ہے کہ ایشور نے جیون کا مقصد کیا ہے، انسان کو ماں کے پیٹ سے پڑھا کر بھیجا ہے۔ یہ جو انسانیت ہے، جو رچنا ہے، یہی دھرم ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا قرآن یہی رچنا ہی ہے، انسان کے اندر کی رچنا ہے قرآن۔ تو قرآن ایک یاد دہانی کراتا ہے، لیکن جو ڈرے گا وہ یاد کر لے گا، سمجھ میں آ جائے گی اس کے بعد۔ جو بے خوف ہو کر فساد پھیلائے گا میرے بھائیوں، وہ نہیں مانے گا اور موت کے بعد بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، وہ اپنا بیڑا غرق کرے گا۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا کی رفتار جھوٹ اور برائی پر کوئی کتنے خدا مانتا ہے، کوئی کتنے خدا مانتا ہے نا، لیکن رچنا میں سب کا رچا ہوا ہے کہ ایک خدا ہے، ایک کو پکارتے ہیں دکھ تکلیف میں۔ ہاں، اسلام دھرم حقیقت کو بولتا ہے کہ ایک خدا ہے۔ جو انسان کی رچنا ہے اسی رچنا کی یاد دہانی کراتا ہے قرآن۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے، ہمارے رب نے، پالنہار نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں جنت کی اچھا پوری نہ کرنا جھوٹ پر چل کر۔ ہاں، جنت کی اچھائیں رکھی ہیں اس نے۔ انسان کہتا ہے کہاں ہے جنت؟ ارے تجھے دنیا میں دوڑ لگا رہا ہے نا، سچ کو بھول کر کے، دوسرے کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھر رہا ہے، اور سچ کو نظر انداز کر کے دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے۔ یہی جنت کی اچھا ہیں، یہی سورگ کی اچھا ہیں۔ ہاں، اس دنیا میں تجھے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ دنیا میں جنت کی اچھا پوری نہ کرنا جھوٹ پر چل کر۔ میں تیرا مالک ہوں، تیری جان میرے قبضے میں ہے، ہاں مجھے راضی کر کے آنا، ہاں جنت موت کے بعد ہے پھر پانا۔ تو میرے بھائیوں، ایشوری رچنا کوئی کھیل نہیں ہے، اسی رچنا کے آدھار پر ایشور کا صحیح قانون ہے۔ یہی سچا دھرم ہے کہ پوری طرح برائی سے بچو اور سچائی پر چلو۔ یہ دھرم قرآن مجید میں اسپشٹ روپ سے سمجھایا گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں اسپشٹ روپ سے سمجھایا گیا ہے۔ اب دیکھو نا، رچنا کے خلاف جو لوگ چلتے ہیں، گناہ میں انسان کو مزہ آتا ہے۔ جب کوئی سچا انسان اس کی بھلائی کے لیے اسے منع کرتا ہے، بھائی گناہ مت کر، موت کے بعد نرک کی آگ ہے، تو اسے اس پر غصہ آتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ دنیا میں اسی بات کی لڑائی آپ دیکھ لیں۔ تو میرے بھائیوں، گھمنڈ میں، اپنے اہنکار میں جاہل اچھی بات کا جواب برائی سے دے گا۔ جو اللہ سے بن دیکھے نہیں ڈرے گا، ہاں جیون کا سمے لے کے آیا ہے، اپنے ہی بیڑا غرق کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اسلام کا دوسرا نام سچ ہے۔ ایشوری رچنا کے آدھار پر سچ ہے، سچ پر چلنا ہے، پوری طرح سچ پر چلنا ہے، پوری طرح جھوٹ سے بچنا ہے، ایشور کو راضی کرنا ہے۔ بھائی، اس دنیا میں لوگ جن کو سچ کی تلاش ہے، وہ سچ کو سمجھ نہیں پا رہے۔ جھوٹوں کی دنیا ہے، سچ جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو دنیا میں برے کام کر رہے ہیں، اگر خدا ہوتا تو انہیں کیوں نہیں پکڑتا؟ بھائی، یہ ظلم جاستی کر رہے ہیں، انہیں پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کی رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، برائی پر چل رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں، انہیں پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو میرے بھائی یاد رکھیں، کسی کا ٹیسٹ، امتحان لینے کے لیے ایک سمے دیا جاتا ہے۔ بچوں کو جو ہے اسکول میں 1-2 گھنٹے کا پیپر کا سمے دیا جاتا ہے، ان سے کچھ نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ سمے نہ دو گے تو پھر اس کا امتحان کیسے ہوگا، اس کی چھانٹ کیسے ہوگی؟ اب اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سمے دیا ہے نا، میری رچنا کے آدھار پر اچھائی کر لے یا برائی کر لے۔ جب وہ سمے نہ دے گا، فری ول نہ دے گا، تو پھر امتحان کیسا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رچنا کو رچ کر زندگی جینے کا سمے ہی نہ دے گا تو پھر ٹیسٹ کیسے ہوگا، امتحان کیسے ہوگا؟ جیسے اللہ نے ہمارے شریر میں پیٹ لگایا ہے، اللہ تعالیٰ پیٹ کے لیے روزی ہی نہ دے گا تو انسان زندہ نہیں رہے گا، پھر زندہ کیسے رہے گا؟ جب زندہ نہیں رہے گا تو امتحان کیسے دے گا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک سمے تک زندہ رکھ کر ٹیسٹ لیتا ہے، پھر موت کے بعد بدلہ دے گا۔ اب دیکھو، انسان کے اندر رچنا میں برے خیال بھی آتے ہیں، اچھے خیال بھی آتے ہیں، من کے اندر ہے کہ نہیں؟ تو انسان کو برے خیال تو آنا لازمی ہے، یہ آئیں گے، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر شیطان کو
برا خیال ڈالنے کا فری ول دے رکھا ہے، تو برے خیال تو آئیں گے ہیں۔ بس برے خیالوں کو کرتویہ میں، کرم میں، عمل میں نہیں لانا ہے۔ بس اللہ کے نام سے، یعنی کہ اللہ کے نام سے آپ جو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں ہیں، اللہ کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، اور برے خیالوں کو اپنے کرم میں مت آنے دو۔ تو بھئی یاد رکھیں، سب کا مالک ایک ہے، اس کی رچنا سب کے اندر ایک ہی ہے۔ اس رچنا کے آدھار پر پوری طرح برائی سے بچنے کا اور پوری طرح اچھائی پر چلنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے اس کا، اور وہ ہے اسلام۔ اب جو اپنے گھمنڈ کو مٹا کر اللہ کی تعریف کو پہچانے گا، اللہ کو پانا چاہے گا، اللہ کو راضی کرنا چاہے گا، وہی اس راستے پر آئے گا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ایشور اسی کو اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچا مارگ، سچا راستہ دکھائے گا۔ ورنہ آپ دیکھ لیں گھمنڈ میں، ہاں سب کی عقل خراب ہے، کتنے فرقے ہیں، کتنے مذہب ہیں، کتنے پنتھ ہیں دنیا میں، الگ الگ مذہبوں میں اور فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، عقل خراب ہے لوگوں کی، صحیح بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ آپ مسلمان دیکھ لیں کتنے طرح کے ہیں بھائی، جیسے آلو کتنے طرح کے ہوتے ہیں، الگ الگ ورائٹی ہوتی ہیں، ہے نا، ٹماٹر الگ الگ ہوتے ہیں، ایسے ہی دیکھ لیں مسلمان کتنے طرح کے ہیں۔ تو ان میں جو ہے صحیح مسلمان کون ہیں؟ جو ایک ایشور واد پر چلتا ہو، ہاں ایک ایشور کا صحیح ادھیکار دیتا ہو، ایک ایشور کا، ایک اللہ کا صحیح حق ادا کرتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ مشرک جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اسے مشرک کہتے ہیں۔ مشرک کے دل میں اللہ بہت دور ہوتا ہے، اور اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی نہیں کرتا۔ اللہ کو مانتا وہ بھی ہے، ہاں، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، یہ پہچان ہے۔ ہاں، شرک کرنے والے کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا۔ ہاں، تو مشرک کے دل میں اللہ کی قدر جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی۔ ہاں، ان کے دل میں باباؤں کی قدر بہت ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق کی قدر بہت ہوتی ہے، ہیں؟ بابا ان کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے قدر بھی زیادہ ہوتی ہے، نام اللہ کا بھی لیتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر جو بیماری ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے بھائی، یاد رکھیں، اور کرموں سے دکھتی ہے کہ جیسی قدر اللہ کی ہونی چاہیے ویسی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات کا ایک ذرہ بھی، ایک کण بھی اللہ کے سوا کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت اور کاریگری کمپلیٹ ہے، کامل ہے۔ ہم انسان، ہاں، کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں، ہم کوئی بھی کام کتنی بھی اچھی طرح کر لیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی یا کجی نکل ہی جاتی ہے، لیکن جب اللہ کوئی کام کرتا ہے تو اس میں کوئی کمی یا کجی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے، سچ اس نے سب کو دکھا رکھا ہے، کون دل سے سچ کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ آپ دنیا میں دیکھیں، دنیا میں ہو کیا رہا ہے، دنیا ساری دھوکہ ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت پیسے والے کو دی جاتی ہے، چاہے اس نے حرام سے کمایا ہو، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو، کوٹھی ہو، بلڈنگ ہو، فارم ہاؤس ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، پارک ہو، سوئمنگ پول ہو، ہیلی کاپٹر ہو، ہوائی جہاز ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت ہو، چاہے وہ حرام سے ہو، چاہے وہ اس نے غلط کام کر کے کمائی ہو، اس کی باہری روپ کو دیکھ کر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اندر کا حال اس کا پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ تو باہری روپ کو دیکھ کر کے بھائی اس کے بڑا پیسے والا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھ لیں، دنیا میں حرام سے کمایا مال دولت ہو، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ اپنے ایمان والے بندے کو ایمان کی وجہ سے جنت میں ہر نعمت دے گا، ہاں ہر نعمت دے گا، حلال کی دے کر عزت دے گا، ہر نعمت حلال کی دے کر عزت دے گا۔ تو میرے بھائیوں، جس نے اس دنیا میں جیون کے سچے مقصد پر غور نہ کیا، دنیا بٹورتا ہوا مر گیا، اللہ کی طرف دھیان نہ دیا، دنیا پرست موت پر بہت تڑپے گا، مچھلی سے بھی زیادہ تڑپے گا کہ ہائے میری دنیا اور دنیا کی محنت بیکار ہو گئی، اب ٹھکانہ جہنم ہے، نرک کی آگ ہے۔ آج یہاں اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں، موت کے بعد جب اپنا بیڑا گرک دیکھے گا تو میرے بھائیوں بہت روئے گا اس زندگی کے ایک سانس کو۔ کاش میں دنیا میں غور کرتا، سچائی پہ غور کرتا، مالک کو راضی کرتا، سب کچھ نعمتیں اسی کی بڑھتا رہا، اسی کا انکار کر کے فساد پھیلاتا رہا۔ کاش میں سیدھی راہ پہ چلتا، ایشوری رچنا کے آدھار پر سچ پہ چلتا، اس کو راضی کرتا، ایمان حاصل کر لیتا، تو آج میں کامیاب ہوتا۔ میں شیطان کا شکار بن گیا۔ تو میرے بھائیوں،
ایک شخص سے میں اللہ کی سیدھی راہ کی اچھی بات کر رہا تھا، وہ مجھ سے گھمنڈ میں نفرت کر رہا تھا۔ جب وہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی ایمانداری سے بتاؤ، یہ جو میں نے آپ سے اللہ کی بات کی ہے کہ دنیا میں کچھ نہ ہے، زندگی جو ہے موت کی طرف جاری ہے، لوٹ کے جانا ہے، میں نے کوئی غلط بات کی ہے آپ سے؟ یہ ایمانداری سے بتاؤ کہ میری کون سی بات غلط ہے، مجھے بتاؤ، میں سدھاروں گا، اگر غلطی ہوگی تو بھائی ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ تو اس نے کہا کہ غلط نہیں ہے، ساری بات صحیح ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ بھائی پھر آپ مجھ سے نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ اب وہ چپ ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ اپنا ہی نقصان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، امتحان کا جیون کا سمے دیا ہے، اس کو برباد کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ زمین و آسمان میں ساری چیزیں اللہ نے انسان کی سیوا میں لگا رکھی ہیں کہ یہ میری رچنا کے آدھار پر سچ پر چل کر مجھے راضی کر کے آئے گا۔ آپ غور کریں، اس دھرتی کو اللہ نے ہماری سیوا میں لگا رکھا ہے، ہم چل پھر رہے ہیں، زمین کو روزی دینے میں لگا رکھا ہے، ہوا کو سانس لینے میں لگا رکھا ہے، دن کو، سورج کو، ہر چیز کو اللہ نے جو ہے دن کو جو ہے کام کرنے کے لیے، رات کو آرام کرنے کے لیے لگا رکھا ہے۔ ساری چیزیں اللہ نے انسان کی سیوا میں لگا رکھی ہیں۔ اس کے باوجود انسان اللہ سے دشمنی نبھائے، اللہ کی رچنا کے آدھار پر سچ پر نہیں آئے، تو زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب کی اس پر لعنت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی لعنت کرتے ہیں، زمین، آسمان، سمندر، یہ ساری چیزیں، دن رات، سب کہ اللہ نے ہمیں اللہ نے اس کی سیوا میں لگا رکھا ہے، اور یہ اللہ سے دشمنی نبھا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کی سیوا میں لگایا اور یہ اللہ کا دشمن بن کر مر کر آیا ہے۔ قیامت کے دن میرے بھائیوں، خدا کی ساری خلقت کے سامنے اسے جلیل کیا جائے گا۔ اللہ کا انکار کر کے فساد پھیلا رہے ہیں، جو فساد پھیلائے گا وہ اللہ کا انکار ہی کر رہا ہے۔ بھائی، اللہ کا حکم سچ پہ چلنے کا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، نیک انسان ہوگا، وہی سچ پر چلے گا، وہی کسی کو تکلیف نہیں دے گا دھرتی پر۔ نیک انسان کے لیے برائی، گناہ ایک زہر کی طرح ہے جو اسے اندر سے بے چین کرتا ہے، اور برے انسان کے لیے برائی، گناہ ایک تھوڑی دیر کا مزہ ہے، پھر ہمیشہ کی سزا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر ٹیڑھی راہ پر چلنے کی، ہر ٹیڑھی بات کرنے کی اللہ سزا دے گا۔ جیسے میں ایک شخص سے پوچھنے لگا کہ بھئی یہ چیز کیا ریٹ ہے، کہنے لگا کہ 80 روپے کلو ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی میں زیادہ لوں گا، میں تھوک کا لینے والا ہوں، تھوک ریٹ کیا ہے؟ تو کہنے لگا 100 روپے کلو۔ دیکھا اس نے کیا عقل کی تیزی دکھائی۔ یہ جو اس نے عقل کی تیزی دکھائی، اس کا بھی اللہ حساب لے گا اس سے، کیوں بولی تنے یہ بات؟ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں سچ پر چلنے والے بہت کم ہیں۔ میں نے اسی بات پہ غور کر کے سچ کو سمجھا کہ حدیث میں آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 72-73 فرقے بن جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ 100% میں سے 99 برائی پر چلنے والے ہیں اور ایک سچائی پر چلنے والا ہے۔ اور قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں ایسے ایسے نبی بھی آئے ہیں کہ انہوں نے محنت کری ایشوری رچنا کے آدھار پر پبلک کے ساتھ کہ جھوٹ سے بچو، سچ پر چلو، سچ پر چلو۔ انہوں نے محنت کری، ایک بھی ایمان نہ لایا۔ تو میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں دھارمک استھل پر برائی 99% ہے اور سچ 1% ہے۔ تو میں نے اسی مدعے کو آگے رکھ کر قرآن سے سچ کی کھوج کی۔ آپ دیکھ لیں، مالک سب کا ایک ہے، اس کی رچنا بھی سب کے اندر ایک ہی ہے، اور اس کا رچنا کے آدھار پر سچا راستہ بھی ایک ہے۔ پوری طرح جھوٹ سے بچ، پوری طرح سچ پر چل۔ آج دیکھ لیں آپ، اس اسلام دھرم میں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، اور اب سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، اور ہیں غلط راستے پر، دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں اور دھرم کی رسم بنا رکھی ہے۔ دنیا میں دیکھیں کتنے مذہب ہیں، کتنے فرقے ہیں، کتنے پنتھ ہیں۔ تو بھائی یہ اپنے من کو راضی کر رہے ہیں، رب کو راضی نہیں کر رہے۔ جو رب کو راضی کرے گا وہ دل سے رب کی کھوج کرے گا، اس کی مرضی کو سمجھے گا، جب اس کی محبت کو حاصل کرے گا۔
تو میرے بھائیوں، جو انسان اپنی نیت کو نیک نہیں رکھتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا انکار کرے گا، اللہ کی رچنا کے خلاف چلے گا، سب کچھ اللہ کا استعمال کرے گا، اللہ کی روزی کھائے گا پیے گا جانوروں کی طرح، ناشکری کرے گا، اس کا شکر ادا نہیں کرے گا، احسان نہیں مانے گا، اسے مالک مان کر اچھائی پہ نہیں چلے گا، جانوروں کی طرح زندگی جیے گا، موت کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ جو برے کرم کرے گا اس کے برے کرموں کا بوال اسی کے اوپر ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں، جس انسان نے اپنی نیت کو نیک رکھا اور اپنی منزل اللہ کو راضی کرنا بنایا اور اللہ کو راضی کرا اس دنیا کے اندر، تو میرے بھائیوں موت کے بعد وہ کامیاب ہے۔ اللہ کی رحمت اور مدد اس کے ساتھ ہے جس کی نیک نیت ہو، جو اللہ سے ڈر کر سچائی پر چلتا ہو۔ جس کی ٹیڑھی نیت ہو، دوسروں کو تکلیف دینے کی نیت ہو، اپنے سے بڑوں کو بےعزتی کرنے کی نیت ہو، دوسرے کندھے پر پیر رکھ کر چڑھنے کی نیت ہو، دوسرے کی عزت پر پیر رکھ کر چڑھنے کی نیت ہو، یہ شخص میرے بھائیوں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جو دھرتی پہ سب سے زیادہ بیکار اپنے آپ کو سمجھے گا، اللہ سے ڈرے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، سب کی عزت کرے گا، سب کا سمان کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرے گا، یہی شخص کامیاب ہوگا۔ تو بھئی، جس نے دنیا میں سچ کو سمجھا اور سچ کو سمجھ لیا کہ اسلام سچا دھرم ہے اور اسلام میں جو بتایا گیا ہے یہ سچا خدا ہے، اور اسلام کے جو آخری پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچے پیغمبر ہیں، انہوں نے کامیابی کا راستہ بتایا ہے۔ جس نے سمجھ کر اور پھر دل سے دل میں اس کے یہ بات آئی کہ میں اس بات پر بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، جو اسلام میں بتایا گیا ہے، سچا مالک ہے وہ، اور میں اس بات پر بڑا راضی ہوں کہ میرا جو دھرم ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، میں اس پر بڑا راضی ہوں، اور میں اس پر بڑا راضی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں وہ میرے نبی ہیں، میں ان کا امتی ہوں، میں اس بات پر بڑا راضی ہوں۔ یہ بات سمجھ کے کہی ہو اس نے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو سچائی پر چلے، ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور کو اللہ کو راضی کرے، سچ پر چلے، ایماندار ہو، ایمان والا ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ایمان والے کی اتنی بڑی قیمت ہے، اتنی بڑی قیمت ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، اگر اس کو قتل کیا جائے، اس کے قتل پر راضی ہو، ایک ایماندار کا قتل کر دیا اور اس کے قتل پر راضی ہے، زمین و آسمان کی جو بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مرتبہ ہے ایمان والے کا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے یہ دنیا امتحان لینے کو بنائی ہے، خاموشی کے ساتھ کائنات چلا رہا ہے، ایماندار اور بے ایمان کو چھانٹ رہا ہے۔ انسان کو اس دھرتی پر اس نے خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کا مطلب ہے کہ جس کی یہ کائنات ہے اور جو بھی چیزیں اس کے اندر ہے، اس کی مرضی سے استعمال کرنے والا، اللہ کو دل سے بالغ ماننے والا اور اپنے آپ کو اس کا بندہ ماننے والا، کہ میں اس کا، وہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی بندگی کروں، میں اس کی عبادت کروں، میں اس کے آگے جھکوں، ساری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا میں استعمال کر رہا ہوں، لہٰذا سب سے بڑا احسان اسی کا ہے، میں اسی کو جو ہے اسی سے سب سے زیادہ محبت کروں، سب سے زیادہ قدر اسی کی کروں۔ اب جو بندگی سے باہر نکلے وہ طاغوت ہے، قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو جو اس طاغوت کے خلاف دشمنی کرے گا اور پھر اللہ پہ ایمان لائے گا، اللہ اس کا ایمان قبول کرے گا۔ تو میرے بھائیو، اس دھرتی پہ دیکھیں، ہم جو بھی لوگ اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے خلاف قانون پھیلا ہوا ہے، اس پر راضی نہ ہونا اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد اور محنت کرنا، جو یہ کرے گا اللہ اسی کو زندہ ایمان دے گا، جو ایک کण کے برابر بھی برائی پر راضی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، سنت نام ہے کہ اپنی پوری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ کہ اسلام کا سچا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا، دعوت دینا، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو قائم، سچائی کو قائم کرنے کے لیے، جھوٹ کو مٹانے کے لیے، ظلم جاسوسی کو مٹانے کے لیے، اللہ کا امن شانتی والا قانون قائم کرنے کے لیے جہاد کرنا، جد و جہد کرنا۔ تو سنت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ اپنی ساری طاقت، ساری توانائی، ساری عقل کی طاقت، ساری سمجھ کی طاقت، ساری مال کی طاقت، ساری جان کی طاقت، سارے وقت کی طاقت
اللہ کے دین کو قائم کرنے میں لگائیں، اللہ کا نام بلند کرنے میں لگائیں، اسلام دھرم کا سچا علم حاصل کریں اور اسے دنیا تک پہنچائیں۔ جیسی بھی حالت میں ہیں برائی پر راضی نہ رہیں۔ اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تم برائی کو ہاتھ سے روک سکو تو ہاتھ سے روکو، اگر فساد نہ پھیلے۔ اتنی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اتنی بھی نہ ہو تو کم سے کم دل سے تو برا سمجھو۔ جو دل سے برائی پر راضی ہو گیا اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو جو انسان اللہ سے ڈرے گا، ہاں اللہ سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایک چھوٹی سی میں انسان کے اندر ہے، میں گھمنڈ اکڑ ہے، اور ایک سب سے بڑی میں اللہ ہے، سب سے بڑا، جس کو گھمنڈ اچھا لگتا ہے۔ اب یہ چھوٹی سی میں گھمنڈ یہ اس اللہ، سب سے بڑے اللہ کے سامنے جھک جائے، اس کی تعریف کو پہچان لے، اس کی طاقت کو پہچان لے، ہاں اس کے سامنے اپنے آپ کو خاک میں ملا دے تو اس کا کام بن جائے گا، ورنہ یہ تباہ ہو جائے گا۔ اپنی میں کو مٹا کر، اپنے گھمنڈ کو مٹا کر اللہ کے سامنے پھر اس سے دعا کرے، اللہ قبول کرے گا۔ اور یہ میں اس کی گھمنڈ، اپنے گھمنڈ میں گھومتا رہے ہیں، سچائی سے بے ہوش رہے، اللہ کی ٹھیک سے پہچان نہ کرے ہوش و حواس میں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی بے ہوشی میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ ہوش و حواس میں اللہ کی تعریف کو سمجھے، اس کی طاقت کو سمجھے کہ گھمنڈ اسی کو اچھا لگتا ہے، تعریف اسی کے لیے ہیں، اور پھر ہوش و حواس میں اپنے گھمنڈ کو اللہ کے سامنے، اللہ کے قدموں میں مٹا دے، اللہ پھر دعا قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو میرے بھائیوں، اللہ کی تعریف کو پہچان کر اور اپنی مرضی سے، اپنی راضی سے، اپنی ذمہ داری سے کہ اس نے پیدا کیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اپنی راضی سے اس کے سامنے سر جھکانا، بچھ جانا، لیٹ جانا، اپنے آپ کو اس کے سامنے خاک میں ملانا، یہ ہے۔ اور پھر اس کا احسان ماننا، اللہ سے محبت کرنا۔ تو اللہ کی کائنات میں غور کر کے، اللہ کی پہچان کر کے، سب تعریفوں کا مالک وہی ہے، سارے گھمنڈ اسی کو اچھے لگتے ہیں، اور پھر وہ مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس میں کچھ نہ تھا، اس نے مجھے انسان بنایا، اس کی دھرتی میں میں چل رہا ہوں، اس کی ہوا میں سانس لے رہا ہوں، ہاں اس کا احسان مانے، اس سے محبت کرے۔ جب تک محبت نہ ہو، ہاں احسان نہیں مانے گا، محبت نہیں ہوگی۔ محبت ہو اور اپنی خوشی سے، اپنے دل کی راضی سے اللہ کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دے، اور پھر اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے دل اس کا راضی ہو، اور پھر اللہ کے حکم پہ چلے، سچ پہ چلے، جھوٹ سے بچے، سارا قرآن بھرا پڑا ہے، حلال پہ چلے، حرام سے بچے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں اصل میں عبادت، اللہ کی دی ہوئی عقل سے اللہ کے احسان کو پہچاننا، اس کی کائنات میں اس کی پہچان کرنا، اس کا احسان ماننا، اپنے دل کی راضی سے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنی ذمہ داری سے، پھر اس کے سامنے سر جھکانا، اس سے محبت کرنا، اس کی محبت میں پھر ہاں اس کے حکم پہ چلنا، جھوٹ سے بچنا، سچ پہ چلنا، تب میرے بھائیو اللہ تعالیٰ بندے کو پسند کرتا ہے اور پھر اسے اپنی محبت دیتا ہے۔ اب اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لوگ، نماز پڑھ رہے ہیں، سفید کرتا پاجامہ ہے نا۔ اصل عبادت کی جو جج ہے، جو مین جوس ہے، جڑ ہے، وہ ہے اللہ سے محبت۔ اگر یہ محبت ہے، اپنی خوشی سے، اپنی راضی سے اللہ کا احسان مانتے ہوئے اس کی پہچان کری ہے، اس کا احسان مان رہے ہیں، تو یہ اپنی خوشی سے اللہ کی مرضی پہ چل رہا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو پھر وہ صحیح عبادت نہیں ہے، اطاعت ہے وہ۔ اطاعت تو انسان ویسے بھی کر لیتا ہے، زبردستی کوئی پولیس بھی جو ڈنڈے زور بنوا لیتی ہے، ویسے بھی کر لیتا ہے۔ فرعون کی فرعون کی وہ تھی، جو پبلک تھی وہاں پر، وہ فرعون کے ڈر سے اس کے کہنے کو مانتے تھے، دل سے راضی نہیں تھے وہ۔ تو دل سے راضی ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہے اصل عبادت، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے۔ یہ نہیں کہ جو ہے لوگوں نے ٹوک دیا، نماز بھی نہیں پڑھتا رہا، نماز پڑھیا جا، اور لوگوں کے کہنے پر پڑھنے لگا، نہیں، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کا جہان بنائی ہے، انسان کو فری ول دیا ہے، اور اس لیے کہا کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں تو اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے جو انسان اللہ کو پہچانے، مانے، سمجھے، اس کا احسان مانے، اس کو راضی کر کے جائے، اس کا احسان مان کے جائے، اس کی قدر کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ اور جو انسان دنیا میں اللہ کی ناشکری کرے، اپنی منمانی کرے، اس کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ مقصد ہے دنیا کے چلنے کا اور انسان کو پیدا کرنے کا۔ اسی لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، ایماندار کو الگ اور بے ایمان کو الگ چھانٹنے کے لیے، کون میری قدر کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ اور اس کے پھر دو انجام رکھے ہیں، جو اللہ کی قدر کرے گا، اللہ کو راضی کر کے جائے گا، اس کے لیے جنت ہے، بہترین گھر ہے دنیا کے بدلے میں، جو جھوٹ پر نہ چلے اور سچ پر چلے، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، اپنے رب کو راضی کرے، اس دنیا میں جنت کی خواہش سے اپنی مار دے، رب کو راضی کر لے، تو اس دنیا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا موت کے بعد۔
اور جو انسان جھوٹ پر چل کر اس دنیا کو بٹورتا ہوا مرے، اللہ کی ناشکری کر کے مرے، اس کے لیے جہنم ہے۔ تو میرے بھائیو، زندگی جا رہی ہے ہاتھ سے، جلدی سے جلدی غور کرو، سچ پہ چلو، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔